अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ मोमिन का हथियार है कि 17 हुरूफ की निस्बत से दुआ मांगने के 17 मदनी फूल। ये 17 जो दुआ मांगने के तरीके और न मांगने के तरीके ये जो बताए गए हैं कि दुआ किस तरह मांगे और किस तरह न मांगे, इसका ये बयान है। लीजिए शुरू करते हैं। एक, हर रोज़ कम अज कम 20 बार दुआ करना वाजिब है। नमाजियों का यह वाजिब नमाज में सूरहुल फातिहा से अदा हो जाता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी हमको सीधे रास्ते पर चला। और सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का है। और दुआ में हद से न बढ़ें। मसलन अंबिया किराम रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा मांगना या आसमान पर चढ़ने की तमन्ना करना, निज दोनों जहाँ की सारी भलाइयाँ और सब की सब खूबियाँ मांगना भी मना किया गया है कि इन खूबियों में मरातिब अंबिया रहमतुल्लाह अलैह भी हैं जो नहीं मिल सकते। अभी तीसरा मदनी फूल यह है, जो मुहाल यानी नामुमकिन या करीब बमुहाल हो उसकी दुआ ना मांगे। लिहाजा हमेशा के लिए तंदुरुस्ती आफियत मांगना कि आदमी की उम्र भर कभी किसी तरीके तकलीफ़ में न पड़े, यह मुहाले आदि की दुआ मांगना है। यूँ ही लंबे कद के आदमी का छोटा कद होने या छोटी आँख वाले का बड़ी आँख की दुआ करना ममनू है कि यह ऐसे अम्र की दुआ है जिस पर कलम जारी हो चुका है। चौथा मदनी फूल यह है कि गुनाह की दुआ ना करें कि मुझे पराया धन मिल जाए, कि गुनाह की तलब करना भी गुनाह है। और पांचवा मदनी फूल है कतई रहमी, यानी मसलन फलां रिश्तेदारों में लड़ाई हो जाए या झगड़ा हो जाए, ऐसी दुआ ना करें। छठवां मदनी फूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिर्फ हकीर चीज़ न मांगे कि परवरदिगार रब्बुल आलमीन गनी है, बल्कि अपनी तमाम तवज्जो उसकी तरफ रखें और हर चीज़ का उसी से सवाल करें। सातवां मदनी फूल यह है कि रंजो मुसीबत से घबरा कर अपने मरने की दुआ ना करें। ख्याल रहे कि दुनियावी नुकसान से बचने के लिए मौत की तमन्ना नाजायज़ है और दीनी मुज़र्रात यानी दीनी नुकसान के खौफ से जायज़ है। आठवां मदनी फूल यह है कि बिला ज़रूरत शरई किसी के मरने की और ख़राबी बर्बादी की दुआ ना करें।
البتہ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا جننے غالب ہو اور اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو یا کسی ظالم سے توبہ اور ظلم چھوڑنے کی امید نہ ہو اور اس کا مرنا تباہ ہونا مخلوق کے حق میں مفید ہو تو ایسے شخص پر بد دعا کرنا درست ہے۔ ابھی 9واں مدنی پھول ایسا ہے، کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تو کافر ہو جا، کہ بعض علماء کے نزدیک ایسی دعا مانگنا کفر ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا جان کر کہے تو بے شک کفر ہے، ورنہ بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کی بدخواہی یعنی برا چاہنا حرام ہے۔ خصوصاً یہ بدخواہی کہ فلاں کا ایمان برباد ہو جائے تو سب بدخواہیوں سے بدتر ہے۔ 10واں مدنی پھول اس طرح سے ہے، کسی مسلمان پر لعنت نہ کریں اور اسے مردود و ملعون نہ کہیں، اور جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کریں۔ 11واں مدنی پھول اس طرح سے ہے، کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تجھ پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہو اور تو بھاڑ اور آگ یا دوزخ میں داخل ہو، کہ حدیث شریف میں اسی کی ممانعت وارد ہے۔ 12واں مدنی پھول اس طرح سے ہے، جو کافر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت حرام اور کفر ہے۔ 13واں مدنی پھول اس طرح سے ہے، یہ دعا کرنا کہ خدایا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے جائز نہیں ہے، اور اس میں ان احادیث مبارکہ کی تکذیب یعنی جھٹلانا ہوتا ہے جن میں بعض مسلمان کو دوزخ میں جانا وارد ہوا ہے۔ البتہ یوں دعا کرنا ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت یعنی بخشش ہو یا سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو، اس طرح کہنا جائز ہے۔ 14واں مدنی پھول اس طرح سے ہے، اپنے لیے اور اپنے دوست احباب، اہل و مال اور اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں، کیا معلوم کہ قبولیت کا وقت کب ہو، اور بد دعا کا اثر ظاہر ہونے پر ندامت ہوتی ہے۔ 15واں مدنی پھول اس طرح سے ہے، جو چیز حاصل ہو یعنی اپنے پاس موجود ہو اس کی دعا نہ کریں، مثلا مرد یوں نہ کہیں یا اللہ تبارک و تعالی مجھے مرد کر دے، کہ استہزاء یعنی مذاق بنانا ہے۔ البتہ ایسی دعا جس میں شریعت کے حکم کی تعمیل یا عاجزی و بندگی کا اظہار یا پروردگار رب العزت اور مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا دین اہل دین کی طرف رغبت یا کفر و کافرین سے نفرت وغیرہ کے فوائد نکلتے ہوں وہ جائز ہے، اگرچہ اس امر کا حصول یقینی ہو، جیسے درود شریف پڑھنا، وسیلے کی، صراط مستقیم کی، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر غضب اور لعنت کی دعا کرنا۔ 16واں مدنی پھول اس طرح سے ہے، دعا میں تنگی نہ کریں، مثلا یوں نہ مانگے یا اللہ تبارک و تعالی تنہا مجھ پر رحم فرما، یا صرف مجھے
اور فلاں فلاں دوست کو نعمت بخش۔ بہتر یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو دعا میں شامل کر لیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر خود اس نیک بات کا حقدار نہ بھی ہوا تو اچھے مسلمانوں کے طفیل میں وہ پالے گا۔ 17واں مدنی پھول اس طرح سے ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگیں اور قبولیت کا یقین رکھیں۔ یہ 17 مدنی پھول کے نسبت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ غلط طریقے سے دعا مانگنا یہ گمراہی ہے۔ اب ایک ابو داؤد کی حدیث آپ کو سنائی جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر سے نکلتے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں، یا میں جہالت میں برا برتاؤ کروں یا میرے ساتھ جہالت میں برا برتاؤ کیا جائے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث سنیے جو ترمذی سے لی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا کرے، میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے، اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری ہر شر سے حفاظت کی گئی۔ شیطان نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں پوری رہنمائی مل گئی، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری حفاظت کی گئی، چنانچہ شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا شیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے کہ تو اس شخص پر کیسے قابو پا سکتا ہے جسے رہنمائی مل گئی ہو، جس کے کام بنا دیے گئے ہوں اور جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدگمانی اور گمراہی سے مجھے اور آپ کو بھی بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ دعاؤں کے طریقوں کے بارے میں 17 مدنی پھول آپ کی زندگی میں کیا بہاریں لاتے ہیں، ہمیں کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو خوب وائرل کیجیے، آمین۔